اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سی نیوز کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے پیش آنے والے غیر معمولی واقعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہم بتائیں گے گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں جو غیر معمولی واقعات رونما ہوئے ہیں وہ کیا ہے، ان کے پاکستان پر، پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی سیاسی معاملات پر کیا اثرات نظر انداز ہوئے ہیں اور عام آدمی پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں اس بارے میں۔ ناظرین، سب سے پہلے چند سال پہلے پاکستان میں عمران خان کو لیڈر آف دی سینچری کے طور پر لا کر لانچ کیا گیا۔ عمران خان کی سیاست، ان کا طرز بیان، ان کا انداز ایک انتہائی ڈیفرنٹ انداز تھا جس نے پاکستانی عوام اور پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ عمران خان نے اپنے دور اقتدار کے تقریباً 3.5 سال بڑے پرجوش انداز میں گزارے۔ انہوں نے عام آدمی خصوصاً غریب عوام کے لیے بہت سارے فلاحی پروجیکٹ انٹروڈیوس کروائے۔ تقریباً 3.5 سال بعد عدم اعتماد کی آڑ میں صرف 2 ووٹوں سے عمران خان کو شکست دے کر اقتدار سے باہر کیا گیا۔ عمران خان کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف پر اور ان کے قریب ترین ساتھیوں پر کرپشن کے سنگین ترین الزامات لگائے گئے۔ مختلف عدالتوں میں انہیں سسلین مافیا تک کا لقب دیا گیا۔ میاں نواز شریف کی جیل میں عدالت کو بنیاد بنا کر انہیں طبی بنیادوں پر ضمانت پر رہائی دے کر چند ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج معالجے کے لیے روانہ کیا گیا۔ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پر میاں نواز شریف کو ان کے بھائی کی گارنٹی پر ضمانت دے کر بیرون ملک بھجوایا گیا۔ اسی دوران عمران خان کی حکومت سے اختلافات کی بنیاد پر حکومت کو گرایا گیا اور ایسے لوگوں کو لانچ کیا گیا جن پر دہشت گردی، نیب میں اربوں روپے کے کیس، اینٹی کرپشن اور دیگر بہت سارے گھنونے الزامات تھے۔ بہت سے ان میں سزا یافتہ مجرم تھے، ان کے ہینڈ اوور حکومت کی گئی۔ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ سابقہ دور حکومت میں عوام پر کمر توڑ مہنگائی مسلط کی گئی۔ ہر روز ٹیکسوں، اشیاء خورد و نوش، پیٹرولیم، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو نڈھال کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستانی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے دوبارہ سے بااثر حلقوں نے میاں نواز شریف کو لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تحریک انصاف کو نہ تو کالعدم جماعت قرار دیا گیا، نہ ہی اس پر کسی قسم کی پابندی لگائے بغیر تحریک انصاف کے کارکن ورکرز پر آئے روز تشدد، ان کے گھروں میں، دفاتر، کاروباری مراکز چھاپے مارے گئے، ان پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا، نامعلوم افراد کی جانب سے انہیں اغوا کیا گیا۔ ایک طویل عرصے تک اغوا اور غائب رکھنے کے بعد ڈرامائی انداز میں کارکنوں کو منظر عام پر لا کر انہیں خاموش کروایا گیا، ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو چن چن کر نشان عبرت بنایا گیا۔ اسی دوران مبینہ طور پر میاں نواز شریف کی لانچنگ کا منصوبہ بنایا گیا۔ بیرونی طاقتوں، بیرونی حقاؤں اور مقتدر حلقوں کی جانب سے میاں نواز شریف کو لانچنگ کے منصوبے کو عملی شکل دی گئی۔ سابقہ دور حکومت میں پارلیمنٹ نے مختلف قوانین میں ترامیم کی، جن میں 2 قوانین قابل ذکر ہیں۔ ایک پارلیمنٹ کی بالادستی۔ سابقہ دور حکومت میں مختلف قوانین میں امینڈمنٹ کروائی گئی، ان میں قابل ذکر 2 قوانین تھے۔ ایک نیب ترامیم قوانین، دوسرا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت پارلیمنٹ کی بالادستی سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنا تھا۔ NRO 2 کے نام سے نیب زدہ اور مختلف کرمنل کیسز، کرپشن کیسز میں پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کی جانے والے NRO 2 کے نام سے بل میں نیب کے اختیارات کو محدود کیا گیا، جس کے تحت پارلیمنٹ میں موجود ممبران پارلیمنٹ نے اپنے تحفظ کے لیے نیب ترامیم میں متعدد تبدیلیاں کیں۔ پارلیمنٹ میں NRO 2 اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو بلا کسی مخالفت منظور کیے گئے۔ یہ دونوں بل نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بہت متنازع رہے۔ سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان نے NRO 2 کے خلاف آنے والی درخواستوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے NRO 2 کا بل مسترد کر دیا اور نیب قوانین سابقہ حالت میں برقرار رکھتے ہوئے احکامات جاری کیے، جس کے تحت زیادہ تر ممبران پارلیمنٹ کے تحت چلنے والے نیب، اینٹی کرپشن، دیگر اداروں اور عدالتوں میں چلنے والے تمام کیسز بحال ہوئے۔
اسی دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی ہوئی، سابقہ چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوئے، نئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی مخالفت میں دائر تمام درخواستوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کیا۔ پاکستانی عوام میں زیادہ تر حلقوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، جبکہ بعض حلقوں کی جانب سے اس پر مختلف اعتراضات بھی سامنے آئے۔ سب سے دلچسپ، حیرت انگیز اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ کی بالادستی کو جس وقت 25 کروڑ عوام اور ملک کے بیشتر اداروں میں سے ایک سادہ کانسٹیبل، سپاہی، کلرک، پی این تک ممبر قومی اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی کی کوئی بھی بات، کوئی بھی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھا یا ان کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ عوام میں ان کا مورال اس حد تک ڈاؤن ہو چکا تھا، کوئی بھی ادارہ یا عام آدمی کسی پارلیمنٹ کی کوئی بھی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت ہماری اعلیٰ عدلیہ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے بل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے فیور میں احکامات جاری کیے۔ یقیناً یہ ایک خوش آئند فیصلہ تھا۔ اسی دوران میاں نواز شریف کو لانچ کرنے کا مبینہ طور پر منصوبہ بنایا گیا۔ ماضی میں سسلین مافیا، ڈاکو، نیب زدہ، مجرم، ملزم، کرپشن، لوٹ مار، رمضان شوگر مل میں بھارتی ایجنسی راہ کے ایجنٹوں کو بھرتی کرنے کے الزامات سمیت کارگل، بالا کوٹ، ڈان لیگ سمیت دیگر الزامات لگائے جانے کے باوجود میاں نواز شریف کو پاکستان میں آنے کی اجازت دلوائی گئی۔ گزشتہ دنوں 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کو ایک اسپیشل چارٹر طیارے کے ذریعے پاکستان لایا گیا۔ میاں نواز شریف کو وی وی آئی پی پروٹوکول دلوایا گیا۔ میاں نواز شریف کی بغیر عدالت حاضری کے انہیں پروٹیکشن بیل دلوائی گئی۔ میاں نواز شریف کی پاکستان آمد اور عدالتوں میں حاضری سمیت دیگر پروسیجر کو تمام تر روٹین کی پریکٹس اور روٹین کے قوانین سے بالا تر رکھتے ہوئے ایئرپورٹ پر ہی تمام پروسیجر مکمل کروائے گئے۔ بہت سے اداروں کی سرپرستی میں میاں نواز شریف کا مینار پاکستان پر جلسے کو کامیاب بنوایا گیا، جس میں یقیناً عوام کی بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کی پاکستان میں لانچنگ سے قبل لیگ کی حکومت کے دوران معیشت کا بیڑا غرق کرنے، پاکستانی عوام پر کمر توڑ مہنگائی کو نازل کرنے اور پیٹرولیم مصنوعات سمیت اشیاء خورد و نوش، گیس، بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے ذریعے عام آدمی کا جینا محال کرنے کے بعد عوام میاں نواز شریف کو ایک سافٹ کارنر اور سافٹ فیس کے طور پر لانچنگ کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی پاکستان میں آمد کے ساتھ ہی نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی جا رہی ہے، بلکہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ بھی کم کیا جا رہا ہے۔ عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم کیے جانے کے بھی واضح طور پر اشارے نظر آتے ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع پر چلنے والی خبروں کے تحت میاں نواز شریف کی پاکستان لانچنگ کے دوران میاں نواز شریف سے 15 سے 25 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کروائی جائے گی، جو میاں نواز شریف ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اپنے دوستوں انٹرنیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کروائیں گے تاکہ پاکستانی معیشت کو بہتر کیا جا سکے۔ میاں نواز شریف کی جانب سے اس قسم کی جانے والی یقین دہانیوں کے بعد یقیناً مصنوعی طور پر پاکستان کی معیشت کو تو سہارا مل سکتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے ابھی تک کوئی لائحہ عمل سامنے نہیں آیا سکا۔ سنا ہے کہ یہ 15 سے 25 بلین ڈالر ملٹی نیشنل کمپنیز کی پاکستان میں لگائی جانے والی انڈسٹریز کی صورت میں سامنے آئے گا۔ عام انتخابات کا سٹیج سجایا جا چکا ہے۔ مختلف صحافی حلقوں، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کے تحت میاں نواز شریف کو مختلف صحافیوں، اینکروں، دانشوروں کی جانب سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی وی لاگ اور مختلف پروگرام کے ذریعے میاں نواز شریف کو پاکستان میں لانچنگ کو میاں نواز شریف کے خلاف ایک سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کا لالچ دے کر پھنسایا جانے کی ویڈیو وائرل کی گئی ہیں، جس کے تحت آلموسٹ اینکروں اور صحافیوں نے بتایا ہے کہ میاں نواز شریف
کو پاکستان لا کر ایک جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی لانچنگ عام انتخابات میں حصہ لینے اور وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھانے کی آڑ میں ثانیہ کارساز 2 پیدا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں رونما ہونے والے ان غیر معمولی واقعات، غیر معمولی ڈسیزن سے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ 25 کروڑ عوام کی فی کس آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا؟ کیا عام آدمی سکھ کا سانس لے سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں امن و امان کی فضا پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان کی ملکی معیشت کو مستقل بنیادوں پر سہارا دیا گیا ہے؟ کیا پاکستانی عوام پر کمر توڑ مہنگائی کے جو ظلم کیے گئے ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے گا؟ کیا پاکستانی عوام کی حالت بہتر ہو پائے گی؟ تمام سوالوں کے جوابات کے لیے ہم وقت کے منتظر رہیں گے۔ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گزشتہ چند سالوں میں یہ تمام کردار کس نے کروائے؟ یہ تمام کام کون کروا رہا ہے؟ یہ تمام اقدامات کس کے کہنے پر ہوئے؟ وہ کون ہے جس نے عمران خان کو لانچ کیا؟ وہ کون ہے جس نے عمران خان کی حکومت کو گرایا؟ وہ کون ہے جس نے نواز شریف کو سسلین مافیا کہہ کر سزا دلوائی؟ وہ کون ہے جس نے نواز شریف کو جیل میں طبی بنیادوں پر ضمانت دلوا کر باہر بھیجا؟ وہ کون ہے جس نے واپس نواز شریف کو لانچ کیا؟ وہ کون ہے جس نے نواز شریف کی آمد سے قبل ان کے حمایتیوں کی گورنمنٹ کو لانچ کر کے عوام کا اور معیشت کا بیڑا غرق کروایا؟ وہ کون ہے جو نواز شریف کو لانچ کر کے دوبارہ سے معیشت کی اور ملک کی حالت سنوارنے کے عوام کو سنہرے خواب دکھا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو یہ تمام کردار کو مینیج کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ان تمام کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ہلا رہا ہے؟ اس کا جواب وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔